محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ہدیہ درود کے لیے آپ سے کہا جائے اور یہ کہا جائے کہ باواز بلند پڑھیں تو باواز بلند پڑھیں، کیونکہ یہ ہم جو درود پڑھ رہے ہیں سرکار پہ احسان نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم اپنی زندگیوں کو آخرت کو سنوار رہے ہیں، اور یہ بھی بقالت ہے کہ ہم درود پاک آواز سے نہ پڑھیں، تو لہذا باواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ابھی جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، واضح طور پر اللہ تعالیٰ اطاعت کے سلسلے میں فرما رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو جیسا کہ کرنے کا حق ہے۔ اس کی فرما برداری کرتے ہیں تو ہماری زندگی بہتر ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو بھی بہتر فرماتے ہیں اور آخرت کو بھی بہتر فرماتے ہوئے سرفرازی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اس کی ذات پر یقین بھی رکھیں۔ ہمارے یقین کچے ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے یقین کچے ہوتے جا رہے ہیں، ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ کرتا کہ نہیں کرتا کہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میں تمہارے منشے کے ساتھ ہوں، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ تو پھر نہیں ہوتا، ویسے چلے جاتا۔ تم یہ سوچ لو کہ ہو جاتا، میرا معاملہ ہو جاتا، میرا کام ہو جاتا، میرے ہر معاملات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی عنایتیں شامل حال ہیں، یہ سوچ لو، رب تعالیٰ کرم کے عنایات کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اور بضا اوقات ایسا ہوتا ہے ہم پہ مصائب ڈال دیے جاتے ہیں، اور کون سے وقت میں ڈال دیے جاتے ہیں؟ جب ہم اللہ کی بارگاہ سے رجوع ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے اپنے آپ کو جوڑ دیتے ہیں۔ پہلے تو ہم غافل تھے، غفلت میں پھرا کرتے تھے، مگر جب سے ہم پابند ہو گئے اور پھر ہم پہ مسائل آ گئے، ہم جیسے ہی پابند، ارے بولے یہ کیا بھائی، ہم جب تک خاموش تھے، جب تک جو ہے اللہ کی بارگاہ سے رجوع نہیں تھے تو ہمارے ساتھ حالات بہتر تھے، اور آج جب ہم اس کی بارگاہ سے رجوع کر چکے ہیں، اس کی بارگاہ سے جڑ چکے ہیں، پھر ہم پہ مسائل آئے ہوئے ہیں۔ نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ تم پہ بڑے مصائب آنے والے تھے، اس کو کم فرما رہے ہیں، اس کو کم فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سمیع بصیر ہے، سب جاننے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے سامنے ایک خسارہ آ جاتا ہے، نقصان آ جاتا ہے، ہم وہ نقصان پہ بے انتہا غمزدہ ہو جاتے ہیں، تو نقصان سہنے والوں ذرا یہ تو غور کرو، فائدہ کیا تم ماں کے پیٹ سے لے کے آئے تھے؟ فائدہ تو وہی رب نے تمہیں عطا فرمایا تھا، فائدہ وہی رب نے تمہیں عطا فرمایا تھا، اور آج نقصان ہوا تو اس پہ گلے کر رہے ہو۔ کیا تم نے فائدے کے وقت اللہ کا شکر ادا کیا؟ کیا اس کو منایا؟ ایسا کوئی عمل نہیں کیا، ایسا کوئی عمل نہیں کیا، اور جب نقصان ہوتا ہے تو غمزدہ ہو جاتے ہو، افسردہ ہو جاتے ہو۔ ایسا افسردہ مت ہو، یہ جو فائدہ نقصان ہے یہ اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ ظاہر میں ہم کو بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے، مگر اس کے پیچھے بڑا فائدہ چھپا ہوتا ہے، اس کے پیچھے بڑا فائدہ چھپا ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات پہ یقین کرنے والوں یہ سمجھ لو کہ تمہارا یہ ساتھ جو نقصان کے معاملات ہو رہے ہیں اس کے پیچھے فائدہ چھپا ہوا ہے۔ ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتا تھا ہمیشہ کہ باری تعالیٰ مجھے جو ہے بہتر سے بہتر جو ہے مکان عطا فرما دے، دولت عطا فرما دے، رفعت عطا فرما دے۔ بے انتہا اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا جاتا اور اللہ کی بارگاہ میں گلا کرتا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے ولی گزر رہے تھے، ان سے جا کے کہنے لگے کہ اللہ دعائیں سنتا ہے، دعائیں قبول فرماتا ہے؟ بولے ہاں میرا رب تو ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ فرماتا ہے اتنے دن سے میں دعا کر رہا ہوں کہ مجھے دولت مند کر دے، مجھے پیسہ دے دے، میرا بہترین محل رہے، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں، اللہ میری دعا قبول ہی نہیں کرتا، اللہ میری دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ تو وہ جو اللہ کے ولی تھے وہ کہتے ہیں دیکھو اس میں کوئی مصلحت ہے، اسی لیے تم کو روکا گیا ہے، تمہارے مسائل تمہارے لیے روکے گئے ہیں، اس میں کوئی اللہ کی خاص مصلحت ہے۔ بولے وہ مصلحت میں نہیں جانتا، رب مجھے عطا کرے، رب مجھے عطا کر دے، بس میری تو یہی خواہش ہے کہ رب تعالیٰ مجھے عطا فرما دے۔ اور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، میں دیکھوں گا کہ دعا قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، دعا پہ سے میرا یقین جا رہا ہے۔ حضرت نے کہا دیکھ نقصان ہو جائے گا، تو جو مانگ رہا ہے غالباً اس میں تیرے لیے نقصان ہے،
بولے نہیں نہیں آپ دعا کیجئے. اللہ کے ولی نے ہاتھ اٹھا دیا, اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا, باری تعالیٰ یہ جو چاہتا ہے عطا فرما دے. اب اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرما دیا. ایسا کرم نوازی ہوئی کہ ایسی حالات پیدا ہو گئے کہ الحمدللہ محل بھی تیار ہو گیا, پیسے بھی آ گئے, بڑے جو ہے دولت مند آدمی نوابوں میں اس زمانے کے جو ہے ان کا شمار ہونے لگا. چند دن گزرے, اب وہ میرے کہ بڑا مرفع حال ہوں, بہت خوب اللہ نے مجھے عطا فرما دیا, سب کچھ آ گیا, سب کچھ میرے پاس ہے. حضرت نے کہا یہ جو تو زبردستی لے لیا ہے تیرے لیے نقصان ہے, اللہ چاہتا اللہ تجھے دیتا تو وہ بہتر معاملات تھے. چند دن گزرے, پھر اس کے بعد میں حضرت وہاں سے گزر رہے تھے, دیکھا کہ محل تو موجود ہے, دستک دیا تو محل والا بھی اندر موجود ہے, مگر اپنے بستر پر پڑا ہے. جا کے اس سے پوچھا کیا بات ہے بھائی, سب کچھ تجھے اللہ نے عطا کیا اور تو بستر پر لیٹا ہوا ہے. بولے حضرت بات دراصل ایسی ہے, بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے ایک گھوڑا خریدا اور اس کی سواری کیا کرتا تھا, اچانک گھوڑے پہ سے گر گیا اور دونوں پاؤں میرے چلے گئے. اب میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا. اب بڑی پریشانی ہوتی ہے, مال ہے سب کچھ ہے مگر بیوی پریشانی. بولے کیوں پریشان ہے, اب تو تیرے پاس تیری بیوی بھی ہے سارے. بولے نہیں, جب وہ مال زیادہ ہو گیا تھا تو بیوی نے ایک مال کا بڑا حصہ لے کر اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی. اب تو میں اکیلا پڑا ہوں, اب کیا کروں, اب دور و دیوار کو گھورتے لیٹا ہوا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ دیتے ہیں تو سلامتیوں کے ساتھ عطا فرماتے ہیں, ظاہر میں ہم کو نہیں معلوم, ہم پہ موت طاری ہوتی رہتی ہے, مگر اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ہر دعا رب تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. ہماری دعائیں کہاں چلی جاتی ہیں, اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے, ہم پہ موت طاری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ حیات میں اس کو تبدیل فرماتے ہیں. بندہ تو ناشکرہ ہے, اللہ کی طرف خرچ کرتا ہے, تو میرے ساتھ کوئی کرم فرماتا ہی نہیں, میں تو بار بار مانگتا جا رہا ہوں, تڑپتا جا رہا ہوں, مگر تو کرم نہیں فرما رہا. نہیں, میرا رب تو ہر لمحہ کرم فرما رہا ہے, ہر سانس پہ احسان فرما رہا ہے. ایک سانس لیتا ہے تو 2 مرتبہ احسان فرماتا ہے. اگر اندر جا کے رک جاتی تو تو مر جاتا, باہر نکلتی اندر نہیں جاتا, اندر سانس نہیں جاتی تو وہ مر جاتا. رب تعالیٰ نے ایک سانس پر 2 بار احسان فرما رہا ہے. اس کا کتنا بڑا کرم ہے, اس کا کتنا بڑا جو ہے شکر ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں. ہر معاملے میں ہماری طبیعتوں سے شکر جاتا جا رہا ہے, ہم شکر سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں ہر معاملے میں شکر کریں. جب آپ پہ مصائب آ جائے نا تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں, اس کے راز ہوتے ہیں, اس کا شکر ادا کریں. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا دوران ہے. ایک شخص ہے جو بڑا تونگر ہے, بڑا دولت مند ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا, کہتا ہے موسیٰ اللہ نے مجھے اتنی دولت عطا فرما دی, اتنی دولت عطا فرما دی کہ اب میں دولت سے تنگ آ گیا ہوں, گھن آ گئی ہے مجھے دولت سے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرضی رکھیں کہ میری دولت ختم کر دی جائے. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے, اللہ کی بارگاہ میں عرضی رکھ دوں گا. اور ایک پریشانی حال آ گیا, جو قسمہ پرسیوں کے اندر مبتلا تھا, نان شبینہ کا محتاج تھا, اور اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے. ایک نیچے کپڑا باندھا ہوا تھا, ایک نیچے کپڑا باندھا ہوا تھا. وہ حضرت موسیٰ کے پاس پہنچا, کہا موسیٰ تم تو کلیم ہو, اللہ سے کلام کرتے ہو, اللہ سے بات کرتے ہو, موسیٰ میرا پیغام بھی پہنچا دینا. بولے نان شبینہ کا محتاج ہوں, نہ کوئی مجھے کھانے کے لیے شے ملتی ہے, نہ پہننے کے لیے میرے پاس کپڑے ہیں, کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک سیدھا کپڑا نیچے بانا ہوا ہوں, کچھ بھی نہیں ہے, رہنے کے لیے گھر موجود نہیں ہے, چھت موجود نہیں ہے, کوئی مجھے منہ بھی نہیں لگاتا. ایسی پریشانیوں میں مبتلا ہوں, اللہ سے عرضی رکھیں کہ مجھے کچھ عطا فرما دے. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے, میں تمہاری بھی عرضی رب تعالیٰ کے حضور پیش کر دوں گا. اللہ کی بارگاہ میں دونوں عرضیاں پیش کی. اللہ تعالیٰ یاد دلائیں, اللہ موسیٰ علیہ السلام جب کبھی اللہ سے ملاقات کے لیے جاتے تو کیا ہوتا, حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام محویت الہی میں گم ہو جاتے. تب اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں موسیٰ ہمارے بندے نے تم سے کچھ کہا تھا. بولے باری تعالیٰ آپ تو خوب جانتے ہیں آپ کے بندوں نے کیا کہا تھا. ایک ہے جس کے پاس بڑی دولت آ گئی, وہ دولت کم کرنا چاہتا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ قسمہ پرسیوں میں مبتلا ہو گیا ہے, نان شبینہ کا محتاج ہے.
اس کو عطا فرما دیجئے دولت۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں موسیٰ جاؤ وہ جو دولت مند ہے اس سے جا کے کہہ دو کہ ہمارا شکر ختم کر دے، ہمارا شکر کرنا ختم کر دے، ہمارا شکر بجا نہ لائے۔ اب وہ جو پریشان حال ہے، نانے شبینہ کا محتاج ہے، اس سے کہہ دو کہ وہ ہمارا شکر کرنا شروع کر دے، ہمارا شکر بجا لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دونوں کی جو ہے عرضیوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر اب اس کا جواب لے کر آ رہے ہیں۔ اب جب سرکار موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لائے تو اب وہ جو پریشان حال تھا وہ بھی سامنے تھا اور وہ دولت مند بھی سامنے تھا۔ اب دولت مند سے کہتے ہیں دیکھو بھائی رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم شکر کرنا چھوڑ دو، خود بخود تمہاری دولت کم ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں موسیٰ کیسے میں اس کا شکر چھوڑوں، ہر لمحہ مجھ پہ کرم فرما رہا ہے، مجھے بہتر سے بہتر زندگی عطا فرمائی، میں اس کا شکر چھوڑ دوں؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، میں نے چھوڑ نہیں سکتا۔ سبحان ربی الاعلی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ تعالیٰ نے اور اس کے مال میں اضافہ فرما دیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ جو پریشانی حال تھا وہ کہا موسیٰ میری عرضی پہنچا ہی نہیں پہنچا ہے۔ بولا میں نے تمہاری بھی عرضی پہنچائی ہے، رب تعالیٰ تم سے کہتا ہے کہ تم شکر کرنا شروع کر دو، اس کی بارگاہ میں شکر کرنا شروع کر دو۔ اب جیسے ہی شکر کا کہا وہ کہتا ہے موسیٰ میرے پاس تو کچھ بھی موجود نہیں، اس پہ شکر، اب یہ کپڑا ہے خالی اس پہ شکر ادا کرو۔ بڑے جلال میں بڑے غصے میں کہا۔ اب جیسے ہی وہ کہا میں شکر ادا نہیں کروں گا، اب جیسے ہی یہ کہا وہ ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا، وہ جو کپڑا لگا ہوا تھا وہ بھی اڑ کے چلے گیا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ہر حال میں شکر ادا کریں، ہر حال میں شکر ادا کریں۔ آپ پہ مصائب آتے ہیں نا، آپ سمجھتے ہیں مصائب میں نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بچا رہے ہیں، سیف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ یہ سمجھ جاؤ کہ آپ پہ مصائب آئے، اور مصائب آپ کے پاس مہمان بن کر آتے ہیں۔ زندگی میں پورے ہمیشہ کے لیے کوئی پریشان رہتا ہے کیا؟ ایک مدت آتی ہے اس کے پاس پریشانی کی، اس کے بعد میں اللہ راحتوں کے سامان فرما دیتے ہیں، اپنے کرم سے سرفراز فرماتے ہیں۔ تو اس کی ذات پہ کامل یقین رکھے، جب کبھی آپ مصائب میں مبتلا ہو جائیں تو اس کی ذات پہ کامل یقین رکھے کہ میرے مصائب کا حل کرنے والا میرا رب ہی ہے، کوئی دوسرا میرے مصائب کا حل نہیں فرما سکتا، میرا رب ہی میرے مصائب کا حل فرمائے گا۔ اور تاریخ گواہ ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تاریخ گواہ اسلاف کو اگر دیکھتے ہیں تو اسلاف کے پاس کون سی طاقت تھی؟ اسلاف کے پاس یقین کی طاقت تھی، اسلاف کے پاس یقین کی طاقت تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے مدد فرماتے ہیں، کرم سے سرفراز فرماتے ہیں جو کوئی اس کی ذات پر یقین رکھتے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں۔ پریشان مت ہو جاؤ، بیماری آتی ہے پریشان مت ہو، اس کی ذات پہ یقین رکھو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے شافی الامراض میں ہی ہوں، میں ہی شفا عطا فرماتا ہوں، میں ہی تمہیں مصائب سے باہر نکالوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تم پریشان ہو جاتے ہو، تم قسمہ پرسیوں میں مبتلا ہو جاتے ہو، نہیں پریشان مت ہو، یہ مصائب سے نکالنے والی ذات اللہ عز و جل کی ہے، اللہ ہی نکالتے ہیں ہم کو مصائب سے باہر، شفا ملتی ہے اللہ کے دربار سے ملتی ہے، قسمہ پرسیوں سے باہر آتے ہیں، اللہ ہی کرم فرماتے ہیں، اللہ ہی۔ اور دیکھو دلوں کی کائنات کے بادشاہ اللہ ہیں، ہم سب کے پاس دل ہے نہیں، سب کے پاس دل ہے، اور بضا اوقات ایسا ہوتا ہے بات سے ہم نفرت کرتے ہیں، بے انتہا ہم اس سے ملنا نہیں چاہتے فلاں، مگر بضا اوقات اس کے پاس جب پہنچ جاتے ہیں اس سے دو باتیں کرتے ہیں ہمارا دل موم ہو گیا، ہم تو اس سے جو ہے سختی کے ساتھ پیش آنے والے تھے، ہم فوراً اس کے ساتھ نرم گوشہ ہو گئے، ہم اس سے لینے کے واسطے گئے تھے مگر اب اس کو دے کے آ رہے ہیں۔ یہ دل کی کائنات کو کس نے تبدیل فرمایا؟ تمہارے لیے رحم کے فیصلے کس نے فرمائے؟ میرے رب نے فرمائے، بشرطے کہ اللہ کی ذات کو یقین رکھو۔ آج ہم رو رہے ہیں، ہمارے کاروبار نہیں چلتے، ہم مصائب میں مبتلا ہیں، اس کو صمیم قلب کے ساتھ بول کے دیکھ، صمیم قلب کے ساتھ محبتوں کے ساتھ اس کی بارگاہ میں عرضی رکھ کے دیکھو وہ کیسے تمہاری مدد فرماتا ہے، کیسے تمہاری مدد فرماتا ہے۔ بضا اوقات ہوتا ہے آپ بعض جگہوں پہ چلے جاتے ہیں، آپ سوچتے ہیں میں یہاں پر جانے کے قابل نہیں تھا،
میں یہ عمل کرنے کے قابل نہیں تھا، مگر اللہ نے اس عمل کو آسان فرما دیا آپ کے لیے، وہ مقام وہ منصب عطا فرما دیا۔ بزا اوقات ہم ایسی سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، پلٹ کے دیکھتے ہیں تو ارے بولے میں اس مقام کے اوپر، تو کس نے بٹھایا تمہیں؟ میرے رب نے بٹھایا، میرے رب نے بٹھایا۔ تو رب کرم فرمانے والا ہے عطا، اور دیکھو اس سے مانگو، اور کسی کے پاس مانگتے ہیں تو ملتا ہے، ہم کسی کے پاس مانگتے ہیں نا تو ہمیں ذلیل کرتا ہے، ہمیں رسوا کرتا ہے، اور پھر ایک مرتبہ اگر کوئی دے دے تو اس کا تذکرہ بھی کرتا ہے، اور دوسری مرتبہ تم وہاں سے گزریں گے تو سلوٹ مار کے گزرنا ہے، اور پھر کبھی تم مانگنے کے لیے جائیں گے تو وہ راستہ تبدیل کر کے چلا جائے گا۔ اور رب فرماتا ہے میں نہیں مانگنے والے سے بیزار، جو مجھ سے مانگتا نہیں میں اس سے بیزار، آ میرے بندے مجھ سے مانگ، میں ہی تو تجھے دینے والا ہوں، میں ہی تو تجھ پہ کرم فرمانے والا ہوں، تو میرا بندہ ہے، جب تو تڑپتا ہے تو فرماتے ہیں میں تیرا مددگار ہو جاتا ہوں، میں تیرے قریب ہو جاتا ہوں، اور میں تیری مدد کرتا ہوں، میں تجھ پہ کرم کے فیصلے فرما دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں آ میرے بندے میری بارگاہ سے جڑ جا، میری بارگاہ سے جڑ جا، تیرے پاس گناہ زیادہ ہیں مگر میں غفور الرحیم ہوں، میں تو معاف کرنے والا ہوں، میں کرم فرمانے والا ہوں، تو آجا میری بارگاہ میں۔ ہاں گناہ کیا تھا، توبہ بھی کی تھی، پھر گناہ ہوئے، پھر توبہ کی تھی، پھر گناہ ہوئے، پھر توبہ کی تھی، پھر گناہ ہوئے، پھر توبہ کی تھی، تجھے شرم آ رہی ہے، تجھے شرم آ رہی ہے، مگر فرماتے ہیں اے میرے بندے سن لے، تو مجھے معاف کرنے والا پائے گا، اگر 70 مرتبہ سے زیادہ بھی تو میرے پاس آئے گا تو مجھے معاف کرنے والا فرمائے گا۔ فرماتے ہیں میری رحمت بڑی وسیع رحمت ہے، فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے قطعی طور پہ مایوس مت ہو، بس میری بارگاہ میں آ جا، میری بارگاہ میں توبہ کر لے، مجھے منا لے۔ اللہ اللہ، فرماتے ہیں پھر میرے خزانوں کے دروازے تیرے ہی لیے، میرے خزانوں کے دروازے تیرے ہی لیے ہیں، آجا میری بارگاہ سے مانگ، میری بارگاہ میں آجا، مجھے سبحان سے پکار، اور پھر دیکھ میری مدد کیسی آئے گی، میں تیری زمین سے بھی مدد کروں گا، میں تیری آسمان سے بھی مدد کروں گا، ارے تیرے جو ہم نوا ہیں ان کے دلوں میں تیری محبت ڈال دوں گا۔ اللہ چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ محبتوں کے گہوارے فرما دیتے ہیں۔ ہم ایک کے ساتھ شفیق ہوتے ہیں، وہ شفیق کون کرتا ہے؟ میرا رب کرتا ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام ہم کو مانگنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں میری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو میں رب کی بارگاہ سے رجوع کرتا ہوں، میں رب سے مانگتا ہوں۔ اور پھر الحمدللہ رب العالمین، حضرت قبلہ کی زندگی ہم نے دیکھی، الحمدللہ حضرت کا چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہوتا، کوئی معاملہ، جیسے ہم خرچے کے لیے جا کے کہتے ہیں حضرت کھانے کے واسطے سودا لانے کے لیے پیسے عنایت فرمائیے، یا سلنڈر لینا ہے کوئی، تو بولتے تھوڑی دیر سے آؤ، تھوڑی دیر کے بعد میں جب ہم جاتے آواز دیتے کہ آؤ، پھر ہم جاتے، اس کے بعد میں پیسے دیتے۔ بولے کیا توکل کیسا تھا، اللہ کی ذات پہ کیسا یقین تھا، 2 رکعت وہ نماز پڑھتے اور اللہ کی بارگاہ سے کہتے باری تعالیٰ گھر میں سلنڈر کی ضرورت ہے، باری تعالیٰ گھر میں اناج کی ضرورت ہے، مولا تو کرم فرما دے، کچھ انتظام ہوتا فوراً سے بولتے یہ لو پیسے، جاؤ لے کے آؤ۔ الحمدللہ، تو ایسا یقین کامل اللہ کی ذات پر، ایسا یقین کامل اللہ نے اس منصب پہ فائز فرما دیا تھا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہم ہر چیز اللہ سے رجوع کریں، ہر چیز اللہ سے مانگے، اللہ ہی دینے والے ہیں۔ کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دینے والے، اور دلانا میرے رسول کا ہے۔ آقا علیہ السلام کے صدقے میں رب تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ کسی صورت ہر چیز اپنی ہر معاملہ اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے رجوع کریں، اور دنیا والوں کے سامنے ہم سناتے نہیں، ہم دنیا والوں کے سامنے سنائے تو مذاق ہو جاتے۔ کل اللہ تعالیٰ تمنگری عطا فرما دیتا تو آپ کے وہ پرانے دور کی باتیں ہوتا ہے، ارے پریشان میرے پاس آ کے روتے ہوئے ٹھہرتا تھا، کہتے ایسا اکثر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے نا، اکثر لوگ ہمارے سامنے کوئی سنایا تھا، ہم یا کسی کے سامنے سنائے تھے، اللہ نے اچھے حالات بنا دیے تو وہ کیا کہتا ہے، ارے ہمارے پاس آ کے ہاتھ بن کے رو لیتے ٹھہرتا تھا، بھائی جان دو بول کے ہم لوگ کر دیتے تھے، آج بڑے منصب کے اوپر فائز ہو گیا، گاڑی میں بیٹھ کے دیکھنا نہیں کہتے۔ اللہ دیکھو اللہ سے مانگیں گے تو اللہ دیں گے، اور پھر فرماتے ہیں ہم بولتے بھی نہیں، بولے ہم احسان بھی نہیں جتاتے، اللہ 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 اللہ۔ تو اس کی بارگاہ سے جڑ جائیں، اس سے مانگیں، اس سے طلب کریں، اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ رہیں ہمیشہ، اور گناہوں سے باز آ جائیں۔
نمازوں کی پابندی کریں. نماز ہم پہ اللہ تعالیٰ نے بندے پہ اللہ نے حق فرما دیا, اس کا حق ہے, اس کے حق کے اندر کوتاہی نہ کریں. نمازوں کی پابندی کریں, عبادات کی پابندی کریں. اور آج ایک معاملہ چل رہا ہے کہ عاملین کے پاس, اب وہ بہرحال اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرمائے, بعض تو اس میں اچھے ہوتے ہوں گے اور بعض جو ہے شرک کے راستے پہ لے جاتے ہیں, برائی کے راستے پہ لے جاتے ہیں, اور لوگ اپنی دنیا بنانے کے لیے جاتے ہیں, آخرت بھی بگاڑ لیتے ہیں. دنیا تو برباد ہوتی آخرت بھی ان کی برباد ہو جاتی ہے. ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی کے پاس جانے کی, آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہو جائیں. گھر میں والدین ہیں تو ان کی دعائیں لے لیں, ان کی دعائیں لے لیں. اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا, والدین کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے رب تعالیٰ. اولاد کے حق میں سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, امت کے لیے نبی کی دعا, امت کے لیے نبی کی دعا, اولاد کے لیے باپ کی دعا فرمائیں. کیا فرمائیں؟ اولاد کے لیے باپ کی دعا. تو یہ ماں باپ کی دعائیں لیں, والدہ کی دعائیں لیں, والد کی دعائیں لیں, پھر دیکھو آپ کے کام کیسے بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے معمولات کو کیسا بہتر فرما دیتا ہے. آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی, آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. اور ایسے شر پسند عناصر کے پاس مت جائیں. ایسے لوگ جو ہمارے ایمان کا سودا کرتے ہیں, ایسے لوگوں سے دور رہیں. آج کیا ہے, ہتھیلی میں جنت دکھانے والے کئی لوگ آ گئے, اب وہ بتاتے کیا ہوتا ہے, فوراً سے جو ہے ان کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں, ہم چلے جاتے ہیں. اب وہ ایسا کام کرا دیتے ہیں ہمارے سے جس سے ہم کو اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے, ایمان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ساری چیزیں معاف کر دیں گے. کوئی گناہ ہوتا ہے تو اللہ معاف فرما دیں گے. فرماتے ہیں ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے. جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قطعی طور پر معاف کرنے والے نہیں. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں, آپ سے شرک کرا دیتے ہیں. دینے والی ذات اللہ کی ہے, مگر کیا کرتے ہیں, اب غیر کام کرا دیتے آپ سے, شرکیہ معاملات کے اندر آپ کو ڈال دیتے ہیں. تو قطعی طور پہ ایسے لوگوں سے بچیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماتے ہوئے کرم فرمائے, اپنی عنایتوں سے ہمیں سرفراز فرما دیں. اور جو کوئی مسئلہ ہے استقامت کے ساتھ اس کی ذات پہ یقین رکھیں, کیونکہ کرنے والا میرا رب ہے. آپ کوئی مسئلے کے اندر اڑ جائیں, استقامت رکھیں کہ میرا رب مجھے بچا لے گا, میرا رب مجھے بچا لے گا. ایک جو ہے صاحب تھے جن کو غیر ضروری لے کے جا, دیکھو اللہ جب بچانا چاہتے ہیں تو کیسا بچاتے ہیں, اور اللہ کی ذات پہ یقین جب کر لیتے ہیں تو کیسا کرم ہوتا ہے. ایک صاحب کو خون کے الزام میں لے جا کر جو ہے جیل میں ڈال دیا گیا. اب وہ جیل میں ڈال دیا گیا, جیل کے اندر پڑے ہوئے تھے, اور نماز کا وقت ہوتا تو مصلی بچھاتے, نماز پڑھتے, بڑے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے, دعا کرتے, ذکر میں مشغول رہتے. اور سزائے موت مقدر کر دی گئی کہ فلاں دن جو ہے سزائے موت دے دی جائے گی. سارے معاملات ہو گئے. جج نے جو ہے باضابطہ طور پہ لکھ دیا کہ ان کو موت کی سزا, کیونکہ انہوں نے قتل کیا ہے, موت کی سزا دے دی گئی. مگر اس کے جوان کے چہرے پہ شکم ہی نہیں ہے, وہ اطمینان کے ساتھ ہے. اب بارہا جو ہے سنتری دیکھ رہا ہے کہ وہ اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے, بارہا دیکھ رہا ہے, بڑا سکون میں ہے, بڑا سکون میں. اب وہ سنتری تو بڑا سخت آدمی تھا, مگر جب کبھی اس سے جو ہے آئی کانٹیکٹ ہوتے تو وہ سلام کرتا. سنتری کئی بار جواب نہیں دیا, مگر اس کے بعد جواب دینے لگا. اب اس کے بعد اس کی انسیت بڑھ گئی. وہ سنتری کہتا ہے, بھائی تم نماز پڑھتے ہو, اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا نہیں, پھر ایسا جرم کیوں کیے, کسی کا قتل کیوں کیے؟ بولے میں کوئی قتل وتل نہیں کیا, مجھ پہ الزام لگایا گیا ہے. تو بولے اب تمہاری پھانسی ہونے والی ہے, 10 دن 15 دن باقی ہے تمہاری پھانسی کو, اور تم اتنے اطمینان میں ہو. فرماتے ہیں جہاں پر عرضی رکھنی تھی میں نے وہاں پر عرضی رکھ دی, جہاں پر مجھے عرضی رکھنی تھی میں نے وہاں پر عرضی رکھ دی. اب رب میرا مجھ پہ کرم فرمائے گا, مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا. اللہ اکبر, میرا رب مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا, مجھے بچا لے گا. اللہ اکبر. یہ جو سنتری تھا وہ پریشان ہو گیا, بولے اس کا کیسا یقین ہے اللہ کی ذات پہ, یہ کہتا ہے بچ جائے گا, 10 دن کے بعد اس کو پھانسی دینا ہے. اور وہ روز آتا, ڈیلی جو ہے ملاقات کرتا, اور وہ دیکھتا کہ اس کا یقین کامل ہے. والدین رشتہ دار اس سے ملنے کے لیے آئے, سب کے سب روتے, مگر یہ بے انتہا اطمینان ہوتا, رونے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پر میں نے عرضی رکھنی تھی میں نے وہاں عرضی رکھ دی ہے, اور میرا یقین ہے کہ میرا پروردگار مجھے بچا لے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب دیکھیے آپ, اب وہ جو اس نے پوچھا, سنتری نے پوچھا واقعہ کیا ہوا تھا,
بولے واقعہ یہ ہوا تھا کہ میں اس راستے سے گزر رہا تھا، بڑا کوئی اہل ثروت پیسے والا آدمی تھا، اس نے کسی کا خون کر دیا اور میں بچانے کی غرض سے وہاں پر بھاگا، اور وہ جو پیسے والا تھا، اہل ثروت تھا، سب لوگ اس کی باتیں سنتے، میری تو نہیں سنتے، میں تو غریب آدمی تھا، میں چھری نکال رہا تھا اس کی، اور اس نے بوم مچا کے کہہ دی کہ اس نے قتل کر دیا، اور وہ شخص مر گیا۔ اور وہ جو پولیس والے آئے تھے، جو بھی آئے تھے، وہ سب کے سب دیکھے، بولے یہ اس نے قتل کیا، مجھے گرفتار کرا، اور لے کے آ گئے، اور جو ہے یہ ثابت کر دیا کہ میں نے ہی قتل کیا، مگر میں نے تو قتل نہیں کیا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے کرم فرمانے والے ہیں۔ اب وہ جو قاتل تھا، اب یہاں پر تو یہ معاملات ہو گیا قتل کا، جس دن اس کو پھانسی دینی تھی وہ دن بھی آ گیا۔ اب یہاں پر جو قاتل صاحب تھے جس نے قتل کیا تھا، وہ اپنی فیملی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سارے لوگ مر گئے، گاڑی میں جتنے تھے، اس کی بیوی مر گئی، اس کے بچے مر گئے، سب کچھ مر گئے۔ اب یہ جو شخص تھا وہ بے ہوش ہو گیا، اب اس کو فوراً سے ہاسپٹل شفٹ کیا گیا، دواخانے کے اندر لٹایا گیا، اور اس کے بعد میں جب ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ اس کی بیوی، اس کے بچے سب مر گئے، بڑا صدمہ ہوا اس کو۔ اب وہ موت دیکھنے لگا تو وہ فوراً سے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو بلایا کہ میرا بیان آپ فوراً لکھ لیجیے، میں ایک بیان دینا چاہوں۔ بولے کیا ہے؟ بولے فلاں شخص کو سزا ہوئی ہے، اس نے قتل کیا، بلکہ اس نے قتل نہیں کیا تھا، بلکہ قتل میں نے کیا تھا، میں نے جھوٹ بول کے اس کو پھنسا دیا تھا، لہذا آج جو ہے اس کو مار دیا جائے، اس کو پھانسی دے دی جائے گی، لہذا یہ راز میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، آپ پلیز جائیے اور لے جا کے جو ہے یہ بیان میرا وہاں تک پہنچا دیجیے، وہ قتل میں نے کیا تھا، وہ تو بچانے کے لیے آیا تھا۔ دیکھو اللہ پہ یقین تھا تو اللہ نے کیسا کرم فرمایا۔ اب وہ جو ڈاکٹر تھا اس نے فوراً سے بیان اس کا ریکارڈ کیا اور فوراً جج کے پاس پہنچا، جا کے سناتا ہے کہ وہ فلاں شخص ہے جس کو آج پھانسی دینی ہے، وہ بالکلیہ طور پہ قصوروار نہیں ہے، اب وہ بے قصور ہے، اور قتل تو اس نے کیا تھا، اس نے بیان دیا ہے، اپنا اقبالی بیان دیا ہے۔ وہ بیان لے کے پہنچے تک اس کو تختے دار کی طرف لے جا چکے تھے، اور جیسے کہ بولے ٹھہر جاؤ، بولے کیا ہے؟ بولے قتل دوسرے نے کیا تھا، اس کا قتل معاف، یہ قطعی طور پہ مجرم نہیں ہوتا۔ سارے کے سارے لوگ شجدر ہو گئے، وہ جو سنتری تھا وہ بھی شجدر ہو گیا بے اختیار، وہ بھی رونے لگا، بولے دیکھ تیرا اللہ پہ یقین جو تھا اللہ نے تجھے کامیاب فرما دیا، کہ مجھے اللہ پہ یقین تھا کہ میرا رب مجھے مرنے نہیں دے گا، میرا رب میری سلامتی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کی ذات پہ اگر کوئی یقین کر لیتا ہے، وہ خواہ کوئی معاملات ہو جائے، رب تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہوئے کرم کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھیں، اللہ کی ذات پر، اور دینے والی ذات اللہ کی، اس کو بول کے دیکھو صمیم قلب کے ساتھ، خدا کی قسم کھا کے بول رہا ہوں، آپ دل کی گہرائیوں کے ساتھ تڑپ کر اس کی بارگاہ میں عرضی رکھیں، اس کو منائیں اور اس کو بولے میرا یہ مسئلہ ہے مولا تو حل فرما دے۔ دیکھیے آپ کا مسئلہ حل ہوتا یا نہیں ہوتا۔ الحمدللہ میرے تو سارے مسئلے حل ہوتے ہیں، میں بول دیتا ہوں اللہ وقت تعالیٰ سارے مسئلوں کے لیے حل، اللہ کی بارگاہ میں عرضی رکھتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، اور مولا تعالیٰ کرم فرماتے ہیں، ایسے ایسے کام بنا دیتے ہیں، ایسے ایسے کام بنا دیتے ہیں، ایسے ایسے کام جو میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا، رب تعالیٰ وہ میرے کام بھی بنا دیتے ہیں۔ مولا تعالیٰ ایسے کرم سے سرفراز فرماتے ہیں۔ آپ بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ سے رجوع ہو جائیں اور غم نہ کریں ایسا ہو جا رہا، منہ جلا لے کے وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، ارے نہیں، انہیں کرنے والا کریم ہے، اور ہم بندوں پہ یقین رکھتے کہ اللہ پہ یقین رکھتے؟ بندے تو کچھ بھی نہیں کرتے، بندوں کے اندر جو خون کا لوتھڑا اللہ رکھنا اس کی کائنات کو تبدیل فرما دیتے ہیں، وہی محبت ڈالتے ہیں، وہی کرم فرماتے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ سے رجوع رہیں، اس سے مانگتے رہیں، وہ کرم فرمانے والے ہیں۔ انہی باتوں کے تحت اللہ عز و جل سے دعا ہے باری تعالیٰ جتنا کہا گیا سنا گیا اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دیں، اہدنا الصراط المستقیم مقدر فرماتے ہیں، اپنے کرم کے اپنے عنایات کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول